شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام محرم اور ہماری ذمہ داریوں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات ناظرین، محرم کی آج 6 تاریخ ہے۔ یوں تو سارے شہداء روز عاشورہ شہید ہوئے، لیکن ہم ایک ایک دن ہر محرم کی ایک تاریخ ایک شہید سے منسوب کرتے ہیں اور اس دن اس شہید کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ مکمل طور پر شہادت کا ایک ایسے نذران عقیدت پیش ہو۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس نوجوان کے بارے میں جس کو علی اکبر کہتے ہیں۔ تو نوجوان دوستوں، شہزادہ علی اکبر نے کس طریقے سے پرورش پائی، کیونکہ یوں تو ایک معصوم آغوش میں پروردہ اس شہزادے کا کیا کہنا، لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی شہزادہ علی اکبر سے اگر ان کے تعلیمات سے اثر لے لیں تو ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالم دین اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہماری مراد ہے جناب مولانا سید دانش زیدی صاحب کی۔ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، جیسے کہ میں نے اپنے تعارف میں مولا شہزادہ علی اکبر کے بارے میں بات کی ہے، آج کا خاص موضوع ان نوجوان دوستوں کے لیے ہے جو بچے مجلس میں تو جاتے ہیں لیکن اپنے کردار کی عکاسی اس طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں۔ خاص طور سے اگر ہم گفتگو کریں کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ سب کچھ ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، تو مجلس کی طرف ذہن نہیں ہے بلکہ پورا ذہن واٹس ایپ اور انٹرنیٹ پہ لگا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تعلیمات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روشنی میں زندگی گزاریں، اور ہمارے نوجوان بھائیوں سے میری ایک ہی گزارش یہ ہے کہ اگر ہم مجلسوں کو اپنے لیے زینت کا سبب بنائیں، کیونکہ رسول السلام نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ مجلسوں کی زینت ذکر علی ابن ابی طالب۔ تو اب یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے ہم اور آپ کہ اگر فرش پر جا کے بیٹھ کے ذکر علی سنا جائے اور مصائب کربلا سنے جائیں تو ہماری عبادت میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ جو آج کل دنیا میں واٹس ایپ اور فیس بک پر لوگ لگے رہتے ہیں، اچھی چیز ہے، سوشل ورک میں رہنا چاہیے، میڈیا کے جڑا رہنا چاہیے، مگر حتیٰ کہ احترام اعضاء ہم پر واجب ہے، کیونکہ یہ اعضاء ہم تک بڑی محنت اور بڑی لگن کے ساتھ پہنچائی گئی ہے، جس کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ بے شک نوابین اودھ نے بھی پیش کی ہے، علماء کرام نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں اس کو محفوظ کر کے چلنا ہوگا۔ اگر ہم محفوظ نہیں کریں گے اور ہم آگے بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ آپ پر ہی مستقبل باقی ہے ہمارا۔ بے شک۔ اور اگر ہم اپنے مستقبل ہی کو برباد کر دیں گے تو پھر ہمارے ماضی والوں کا جو حال ہوا ہے وہی ہمارا مستقبل کا حال بھی ہوگا۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شرکت کریں اور ان کے مفاہیم اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو عالم دین ممبر سے بیان کر رہا ہے یا جو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے کہ والدین جب بچے گھر میں لوٹ کر آئیں مجلس سے تو کم سے کم سوال کریں کہ آج مجلس میں کیا سنا تم نے۔ اگر ایک سوال کا جواب بھی دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے نے مجلس میں جانے کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ بھئی آپ مجلس سے کیا لے کے اٹھ رہے ہیں، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے ائمہ نے سکھایا ہے، یہی اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم رہی ہے۔ رسول اللہ جب واعظ و نصیحت بیان کرتے تھے تو اصحاب
یہی لے کے اٹھتے تھے، کچھ تبلیغ لے کے اٹھتے تھے، اور یہاں تک کہ حتیٰ کہ سیرت معصومین میں بھی ہے، اور گریے کے لیے بھی جو معصومین نے حکم فرمایا، یہاں تک کہ چوتھے امام کی سیرت ہے کہ مسلسل آپ گریہ فرماتے رہے۔ اور اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوان بھائیوں سے کہ وہ جس طریقے سے ماتم زنی پر زور دیتے ہیں اس طریقے سے مجلسوں میں بھی شرکت کریں اور گریے پر بھی زور دینا۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ گفتگو اب تعلیم کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ انا مدینۃ الوالی بابھا۔ تعلیم ایک ایسا مرکز ہے، ایسا منبع ہے، ایسا مصدر ہے کہ جہاں سے انسان کا کردار اس بلندی پر پہنچتا ہے، چاہے کہ وہ کسی سے قد میں اور قامت میں اور رشتے میں چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تعلیم کے حساب سے، تو ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو کس طریقے سے اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اپنا کردار کی عکاسی پوری دنیا تک کرنا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلسل احادیث ہیں، علم کے سلسلے میں بھی، قرآن میں بھی علم کے سلسلے سے گفتگو ہے، لہذا تعلیمات اہل بیت کے لیے سب سے بہتر آج کے دور میں جو ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، اس میں بھی میں کہوں گا کہ والدین کی کمزوری ہے۔ دیکھیے بچے کی جتنی بھی پرورش ہے وہ والدین کے ذمہ ہوتی ہے، لہذا والدین کی اس میں کمزوری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھانے کی تو عادت ڈالتے ہیں وہ، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ ہائی لیول کی کلاسوں میں چلا جائے، لیکن اردو تعلیم یا قرآن کی تعلیم کے وقت بہت پیچھے رہتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ان کی تعلیم سب سے پہلے تو بنیادی چیزوں کو ہمیں عقائد کو صحیح کرنا ہوگا جو ہماری بیس ہے بالکل، اور اس کے بعد عمل کی طرف راغب کرنا ہوگا، اور اس کے بعد قرآن کی تعلیم، جب قرآن کی تعلیم تک ہم لے آئیں گے تو خود بخود دلچسپی ہوگی کہ پھر نہج البلاغہ پڑھی جائے۔ دیکھیے یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے کیا مذہب کے بات ہے، علم کے سلسلہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ تک آنا ہوگا، نہج البلاغہ کو سمجھنا ہے تو اور کتب کو پڑھنا ہوگا، جیسے اصول و کافی ہے، من لا یحظ الفقیہ ہے۔ ان تمام تر اگر کتابوں کو ہم پڑھ کے اپنی زندگی کو سنوار لیں گے تو یہی بہترین زندگی ہوگی۔ اسی لیے آپ مثال دیکھیں سامنے، یہ جیسا کہ یہ جناب عباس کی مثال ہے، اور جناب علی اکبر کے علم کے سلسلے میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے علم کا کمال یہ تھا کہ کبھی کبھی معصوم امام مشورہ کیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ سوچئے کہ جو 18 برس کی عمر میں اس علم کا ماہر ہو، یہ جناب عباس کے لیے مشہور واقعہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ کہو بیٹا ایک، تو انہوں نے کہا ایک، اور کہا کہو دو، تو کہا کہ نہیں، صرف ایک جب اس کو کہہ دیا تو پھر ایک ہے۔ لہذا علم کا کمال یہ ہے کہ جب علم ہوتا ہے تو پھر اس ایک کی بھی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ان 14 کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی، اور احترام والدین بھی ہوگا، دنیا میں ترقی بھی ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں علم کو ضروری رکھیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم ضروری ہے ہر مسلم اور ہر مسلمہ کے لیے۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ نوجوانوں کے لیے علم کا ظاہر سی بات آپ نے بڑے خوبصورت جملے ادا کیے۔ حضرت مولانا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ والدین کی جو ایک اطاعت لفظ اگر کہا جائے تو شاید کیونکہ قرآن نے اطاعت کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، حکم عدولی نہ کی جائے، اور والدین کا جو مرتبہ ہے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہر بچہ جو ہے کہیں نہ کہیں والدین کی اعلان کر رہا ہے کہ سورہ بقرہ کے یہ دوسرے پارے کے دوسرے رکوع سے بات شروع ہو رہی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر ادا کرو، اور والدین کی احسانات کو یاد رکھو، حتیٰ کہ اگر وہ تمہارے درمیان کچھ بات کرتے ہیں بلند آواز سے تو جواب میں اف تک نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علم ہوگا تو احترام والدین بھی ہوگا، جہاں جہالت ہوگی، اس لیے کہ علم ایک جملہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے بھی اور اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہ بھائی علم کا ایک نام مشکل کشا بھی ہے۔ جب علم ہوتا ہے تو مشکلیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، اور جب علم نہیں ہوتا ہے تو مشکلیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کی بالکل سامنے کی مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارے اس ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، جیسے بارہ بنکی بھی ایک شہر ہے، گونڈا بھی ایک شہر ہے، بستی بھی ایک شہر ہے، وہاں لکھنؤ کے بنسبت علم کم ہوتا ہے جی۔ تو اگر کوئی مریض ہوتا ہے وہاں اور ہاتھ سے کیس ڈاکٹروں کے جانے لگتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے لکھنؤ لے جائیے، کیونکہ لکھنؤ میں علم زیادہ ہے،
اور جب لکھنؤ کے ڈاکٹروں کے ہاتھ سے کیس جانے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسے دلی لے جایا جائے کیونکہ وہاں علم. تو جو علم ہے یہی علم ہے جو ذرا ذرا سا علم بڑھتا جا رہا ہے تو ہم کسی کو حیات دیتے چلے جا رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ والراسخون فی العلم کے ماننے والے ہیں. تو اگر ہم ان کے علم کو حاصل کر کے کسی کو حیات دے سکتے ہیں تو پھر ان کی قدرت پر بھی یقین رکھنا ہوگا. لہذا ان کی تعلیمات کو حاصل کریں. اسی لیے فرمایا گیا کہ علم ضروری ہے تاکہ علم جو ہے وہ مشکل کشا بھی بن سکتا ہے, علم رہنما بھی بن سکتا ہے, علم ہادی بھی بن سکتا ہے, علم رہبر بھی بن سکتا ہے. واہ واہ واہ. میں اسی سوال پہ پھر واپس آنا چاہوں گا. والدین کی جو اہمیت ہے, ظاہر سی بات ہے کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ہر ایک قانون جو ہے, قوانین اسلام میں کوئی ایسا چیز نہیں اس میں تچ نہ چھوڑا گیا ہو. والدین کی اہمیت ہر آدمی جانتا ہے جو کسی مذہب و ملت کو, لیکن خاص طور سے اسلام میں دیکھا جائے آج کے دور میں ینگ جنریشن میں ذرا سی بات پہ ٹالرنس نہ کرنا اور ماں باپ کو جھڑک دینا, ان کے لیے ایک میسج کیا ہوگا؟ بھائی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن کی صاف لفظوں میں اس بات کا ذکر ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں, مسلسل کئی آیتیں ہیں جو دوسرے رکوع سے شروع ہوتی ہیں, دوسرے پارے کے, کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ, یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ اُفٍّ لَهُمَا, یہاں تھی حقہ کے جواب میں اف بھی نہیں کہہ سکتے. اس سے چھوٹا لفظ عربی میں آ ہی نہیں سکتا, اف. اور یہاں تک کہ اگر ان دونوں میں کوئی بزرگ ہو جائے اور کسی بات پر تم سے خفا ہو جائے تو ہرگز ان کو جھڑکو نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ پہلے والدین کا فریضہ یہ کہ وہ قرآن کی تعلیم دیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن بھی پڑھائیں. اس لیے کہ قرآن ہماری مادری زبان نہیں ہے, یہ عربی زبان ہے. یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ ہم اسے سمجھ لیتے ہیں, مگر یہ کہ اگر ہم اس کے ترجمے کو پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو احترام والدین بھی ہوگا, احترام استاد بھی ہوگا, احترام اعضاء بھی ہوگا, احترام رسومات اعضاء بھی ہوں گے. ساری چیزوں کا احترام ہمارے سامنے ہوگا کیونکہ علم جب تک ہوگا اس کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا. علم ضروری ہے. آغا یہاں پہ اکثر کر کے نوجوان کیونکہ رسومات اعضاء آپ نے کہا یہ لفظ پہ زور دیتے ہیں. کیا رسوم جو رسومات ہیں عزاداری کے سلسلے میں, اس کو کرنا بہت سے لفظ ہے, شاید وہ میں لفظ آپ کو ادا نہ کر سکوں. اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ایسا جو ہے اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا, یہ اب ہونے لگا. تو اس رسم کو ہم کتنا شریعت کے قریب سمجھیں یا یہ صرف ایک ایمانی فریضہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ رسم جو ہے وہ شریعت کا تو مداخلت نہیں کر سکتی, لیکن رسم عقیدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جی. اگر کوئی اعضاء میں فروغ کے سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی منادی نہیں ہے. مثلا اگر کوئی عالم دین بیچ میں آ کے ماتم کرنے لگے تو لوگ اعتراض کرنے لگیں کہ صاحب یہ عالم نہیں, ایسا نہیں, تو یہ رسم تھوڑی ہے. لیکن یہ کہ رسم جو ہے وہ کوئی قطعی منع نہیں ہے. ہم مراسم اعضاء یعنی کہ جلوس کا نکالنا یہ سب تشبیہاتی میں تو ہے, مراسم میں تو ہے, اس کو ہمیں ظاہر کرنا ہوگا. اس سے ہماری عقیدت ظاہر ہو رہی ہے اور ہم پرانی تاریخ کو دہرا رہے ہیں جو ہمیں بزرگوں سے ملتی چلی آئی ہے. یعنی ہم ظلم کے خلاف احتجاج کو آگے بڑھا رہے ہیں, کیونکہ عزاداری جو ہے وہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے. خاموش احتجاج کا نام ہے عزاداری. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزاداری جو ہے وہ خاموش احتجاج ہے جس پہ نہ جھگڑا ہے, نہ لڑائی ہے, نہ کسی پر طنز ہے. ہم ایک عزاداری نکال رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں جلوسوں کو نکال کے کہ ہم مظلوم قوم ہیں, ہم ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کو کبھی برداشت نہیں کیا ہے بلکہ ظلم کا مقابلہ کیا ہے, ظلم کے خلاف احتجاج کیا ہے. اور یہ رہی بات کہ جناب علی اکبر کا سلسلہ, اور جناب علی اکبر نے بھی جو تعلیمات پر ابھی آپ نے بات کہی تو مجھے ایک فقرہ یاد آ گیا کہ جناب علی اکبر کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو کہاں احترام ملتا ہے. احترام کے سلسلے سے آپ نے جو بات کہی تو جناب علی اکبر کا احترام دیکھیں آپ کہ جب جناب علی اکبر اپنے چچا عباس کو دیکھتے تھے تو تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہیں سے اندازہ کیجئے اگر آپ جناب علی اکبر کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ کو چچا کا بھی احترام کرنا ہے, والد کا بھی احترام کرنا ہے. حتیٰ کہ خود جناب عباس اپنے کو غلام کہتے تھے, مگر جناب علی اکبر نے کبھی اپنے چچا کو اس منزل پر نہیں رکھا بلکہ چچا کو چچا کی منزل پر رکھا, اور یہاں تک کہ کبھی آپ نے قدم آگے نہیں بڑھایا اپنے چچا کے. تو اب ان کی سیرت سے ہمیں اپنی سیرت کو ملا لینا چاہیے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, مگر ان کی سیرت پر چلنا بہت مشکل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آغا یہاں پہ اب ایک سوال ہے مولا شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے, کیونکہ
باپ جب حسین جیسا ہو اور پالنے والی جناب زینب جیسی ہو پھوپھی، بے شک اور ایک معصوم کی گود میں پروردہ، اور ایک ایسا شجی کے جس کو استاد بھی کہا جائے ان کے نظر سے کہ فن سپاہ گری جو ہے سکھائی مولا عباس نے، تو ان تمام درمیان مولا شہزادہ علی اکبر کی بچپنے سے لے کے اور 18 برس کی اس حیات کے بارے میں روشنی ڈالیں اور یہ بتائیں کہ اس درمیان پیدائش سے لے کے یہاں تک کس طریقے سے چیزیں سامنے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رسول السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو امام حسین کو اکثر اپنے نانا کی یاد آتی تھی، اور انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ معبود اب مجھے اپنے نانا کی بہت یاد آتی ہے، تو لہٰذا اللہ نے جناب علی اکبر کو اس کائنات میں بھیجا بشکل پیغمبر اسلام، جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ امام حسین انہیں دیکھتے تھے اور اپنے نانا کی زیارت سے مشرف۔ جزاک اللہ۔ اور پوری زندگی جناب زینب نے انہیں بڑی محنتوں سے پالا ہے، یہاں تک کہ اور امام حسین نے بڑی محنتوں سے مشقتوں سے پالا، اور یہاں تک کہ جناب عباس نے انہیں سپاسگری جو جنگ کے ہنر ہوتے ہیں وہ پوری جنگ کے ہنر سکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب علی اکبر میدان کربلا میں آئے ہیں تو آپ نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے کے فقرے یہ تھے کہ جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے مجھے، میں عباس ابن علی کا شاگرد ہوں۔ واہ۔ اور پھر اس منزل پر آپ نے فرمایا کہ اے پسر سعد، تو یہ کہتا ہے کہ حسین باغی تھے، اپنے خیمے سے نکل کے آ، میں تجھے حسین کا شجرہ بھی بتائے دیتا ہوں، یزید کا شجرہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ اس طرح سے دیرانہ اور جنگ کرنا اور اس کے بعد جنگ کے سارے کمالات امام حسین سے سیکھے۔ بچپنا اس انداز سے گزارا آپ نے جناب علی اکبر نے کہ جب تک کہ آپ کے بابا دسترخوان پر بیٹھتے تھے اس وقت تک آپ دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے، احترام والد کی وجہ سے۔ یہ ساری باتیں ہیں، بچپنا بہت حسین گزارا، اور آخری جملہ جناب علی اکبر کا جو قیامت تک کے نقش کیا جائے گا، سنہرے حرفوں سے تحریر کیا جائے گا، ایک ہی جملے میں تاریخ کو سمیٹ کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو فرمایا میرے لال اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ تو آواز دی بابا پھر فکر کیا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ یعنی اس جملے نے بتایا ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے اسے موت سے گھبراہٹ نہیں ہوا کرتی ہے۔ تعلیم اہل بیت اور تعلیم جناب علی اکبر، بہت سے واقعات جناب علی اکبر کے تاریخ میں ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی تاریخ سے استفادہ کرتے ہوئے ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ سیرت جناب علی اکبر پر ہم چلنے کی کوشش کر سکیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حضرات ناظرین، آج چھٹی محرم ہے اور ہم تذکرہ کر رہے ہیں شہزادہ علی اکبر۔ 57 برس کی عمر اور 18 برس کا بیٹا، اور وہ بھی بیٹا ایسا کہ جس میں رسول کی شبیہ نظر آتی ہو، نانا کی تصویر نظر آتی ہو۔ حضرات ناظرین، صرف تصور کریں اور اپنے قلب پر صرف ہاتھ رکھ کے تصور کریں، اگر صاحب اولاد ہیں تو سوچیں کہ کس انداز میں مولا نے اجازت دی ہوگی۔ آئیے ناظرین اس مصائبی فقرے کے، کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم تاریخ وار ان تمام شہداء کا تذکرہ کریں اور مصائب کا تذکرہ کریں۔ ہمارے ساتھ مولانا دانش زیدی صاحب ہیں۔ مولا شہزادہ علی اکبر کے مصائب کے وہ جملے جس طریقے سے آپ نے اجازت لی ہے اپنے والد سے، اور آخر میں جب برچھی کی انی لگی ہے، تو اس پہ ہمارے ناظرین کو مصائب کے چند جملے۔ مسلسل جناب امام حسین لاشوں پر لاشیں لاتے رہے، یہاں تک کہ جناب علی اکبر نے اجازت مانگنا چاہی تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ حق تم پر تمہاری پھوپھی زینب کا ہے۔ لہذا خیمے میں آئے، جناب زینب سے اجازت طلب کی تو جناب زینب نے انکار کیا، تو فرمایا کہ پھوپھی آپ نے مجھے کس لیے پالا تھا؟ اگر روز محشر آپ سے دادی فاطمہ نے سوال کر لیا تو کیا جواب دیں گے؟ تو فوراً اجازت دے دی، یہاں تک کہ والدہ سے اجازت لی۔ اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا۔ کوئی بیوی تھی جو دامن پکڑ کے روک لیتی تھی، میرا دل کہتا ہے کہ اگر ماں روکتی تو شاید بازو پکڑ کے روکتی، پھوپھی روکتی تو بازو پکڑ کے روکتی، مگر یہ کوئی بہن تھی
جو اپنے بھیا کو دامن پکڑ کے روک رہی تھی کہ بھیا آپ میدان میں نہ جائیں، اس لیے کہ صبح سے گیا وہ میدان سے واپس نہیں آیا۔ یہاں تک کہ اب نکلے جناب علی اکبر تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس انداز سے خیمے سے نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکلتا ہو۔ جناب علی اکبر آگے آگے ہیں، امام حسین کمر تھامے وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ آہٹ محسوس کی جناب علی اکبر نے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے مڑ کے دیکھا تو کوئی محسوس کیا کہ میرا بابا چلا آ رہا ہے۔ رکے اور آواز دی بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، پھر کیوں کرا رہے ہیں؟ آواز دی میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ سوچو باپ کے دل میں بیٹے کے لیے کیا محبت ہوا کرتی ہے۔ ہاں یہاں تک کہ جناب علی اکبر کو اجازت دی، میدان میں آئے، شجاعت کی، اس کے بعد پھر خیمے کی طرف واپس آئے۔ اے بابا 2 گھونٹ اگر پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو بتا دیتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا وارث ہوں، کس کا شاگرد ہوں۔ اے میرے لال تمہیں ساقی کوثر پر سیراب کریں گے۔ میدان میں واپس آئے، سینے پر برچھی کی انی لگی، یہاں تک کہ گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی بابا مدد کے لیے آئیے، سلام آخر قبول کر لیجئے۔ یا آبت علیک منی السلام، بابا میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ میں نے اکثر اس فقرے پر بہت غور کیا کہ آخر یہی کیوں کہا، کیونکہ کربلا کا جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا وہ اپنے آقا کو مدد کے لیے پکارتا تھا۔ گھوڑے سے جناب عباس گرے تو مولا کو مدد کے لیے پکارا، جناب قاسم گھوڑے سے گرے تو چچا کو مدد کے لیے پکارا، جناب عنو محمد گھوڑے سے گرے تو اپنے ماموں کو مدد کے لیے پکارا۔ مگر جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو یہ نہیں کہا کہ بابا مدد کے لیے آئیے، بلکہ آواز دی یا ابت علیک منی السلام، اے بابا میرا سلام آخر قبول کر لیجئے۔ شاید بتانا چاہتے ہوں علی اکبر کہ میرا بابا ضعیف ہو چکا ہے، میرے غم کو کیسے برداشت کرے گا۔ لہٰذا اس جملے کے بعد امام دوڑتے ہوئے خیمے سے نکلے اور یہاں تک کہ جناب علی اکبر کے سرہانے پہنچے۔ میرا لال کوئی درد کوئی تکلیف تو سینے میں برچھی کا پھل لگا تھا۔ امام اپنے ضعیف باپ نے برچھی کا پھل کس انداز سے کھینچا کہ اس برچھی کے ساتھ ساتھ کلیجہ علی اکبر بھی باہر آ گیا، روح قفس عنصری کو پرواز کر گئی۔ ضعیف باپ نے جوان کا لاشا اٹھایا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ مُعَيَّمٌ قَلَبِيٌ قَلَبٌ۔ ناظرین یہ تھا پروگرام محرم اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا سید دانش زیدی صاحب۔ ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اور ایک نورانی گفتگو سے ہمیں مستفیض فرمایا۔ ناظرین کل پھر اسی ٹاپک پہ گفتگو جاری رہے گی۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنا مظلوم